اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الحج، اور کتاب الحج میں ہم باب السابع سعی کے متعلق پڑھ رہے تھے، جو عمرہ تمتع کی سعی کی جائے گی کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے سعی ماشین، چلتے ہوئے سعی کرنا مستحب ہے۔ اب اس کے بعد جو آج گفتگو ہے وَهُوَ رُكْنٌ، اور وہ کیا ہے؟ رکن ہے، یعنی کون سا؟ سعی رکن ہے۔ يَبْطُلُ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ، حج باطل ہو جائے گا اس کے چھوڑنے سے، عمدن جان بوجھ کر، لا سہون بھولے سے نہیں، یعنی اگر کوئی انسان بھولے سے، ٹھیک ہے، بھول جا رہا ہے سعی کو، تو پھر اس کا کیا ہے؟ حج صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس کے احکام آئیں گے، پڑھیں گے ہم لوگ، لیکن یہ ہے کہ آمدن اگر کوئی ترک کرے گا، چونکہ وہ رکن ہے، رکن کا حکم تو جانتے ہیں نا مولانا علی عباس صاحب؟ رکن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے چاہے بھولے سے چھوٹے یا جان بوجھ کے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا رکن ہے کہ بھولے سے اگر چھوٹ رہا ہے تو پھر وہاں پہ نماز، ہمارا حج، عمرہ تمتع جو ہم کر رہے ہیں وہ باطل نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے، اگر کوئی بھول گیا کیا کرے گا؟ وَيَعُودُ لِأَجْلِهِ، یعنی وہ واپس آئے گا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ کب؟ کہ اگر وہ نکل گیا ہو وہاں سے خانہ کعبہ سے تو کیا کرے؟ واپس آئے۔ لِأَجْلِهِ یعنی لِأَجْلِ السَّعِي، سعی کے لیے۔ تو حکم تھا کہ وہ یعود لأجلہ، اگر نکل گیا مسجد سے تو واپس آئے، مکے سے نکل گیا ہے تب بھی واپس آئے۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر واپس آنے سے کیا ہو؟ معذور ہو، استنابا، تو نائب بنائے۔ کیا بنائے گا؟ نائب بنائے گا۔ استنابا، استنابا سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی کو نائب بنائے تاکہ وہ نائب اس کے بدلے میں سعی کو انجام دے سکے۔ فَإِن تَعَذَّرَ اسْتَنَابَ، یعنی اگر اس کے لیے مکے واپس آنا ممکن نہ ہو تو کیا کرے؟ کسی کو نائب بنائے تاکہ اس کے بدلے سعی کرے۔ وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ عَمَدًا، اگر کسی نے 7 سے زیادہ سعی کر دی ہو، عمدن جان بوجھ کر، بطلا، اس کی صحیح کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لا سہون، لیکن اگر بھولے سے ہو رہا ہے، بھولے سے زیادہ کر دیا، 7 کے بجائے 8 کر دیا، 9 کر دیا، تو پھر باطل نہیں ہے۔ مولانا بس کر دینا۔ صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ عَمَدًا، آپ نے کہا لا 7 کے بجائے کیا کر دوں؟ 8۔ عمدن اگر کیا ہے تو صحیح باطل آپ کو پھر سے انجام دینی ہوگی۔
सहवन अगर हो गया आपके न जानने की सूरत में तो कोई हरज नहीं है। वयुईदुहु लौ लम यहसुल अदद अशवातिह। हाँ मौलाना, पता चला 5 शौक करके आप चले गए अली अब्बास साहब, बाद में किसी ने बताया कि तुम्हारे तो 5 ही हुए थे। आप जब फिर आएंगे सही करने के लिए सफा और दरमियान के दौरान तो इयादा करेंगे, यानी फिर से एक से करेंगे। ये तवाफ की तरह नहीं है कि 4 से ऊपर आधे से ऊपर हो गया था तो क्या उसी पर बिना रखे आप जो है बाकी तवाफ करके उस तवाफ को मुकम्मल कर लेंगे। 6 किया 7वां छोड़ दिया तब भी फिर से करना है। फहिम तो मौलाना। वयुईदुहु और इयादा करेगा लौ लम यहसुल अदद अशवातिह, अगर उसने अंजाम न दिए हों तादाद शौत को। शौत कहते हैं सफा से मरवा जो एक बार का चक्कर होता है उसे। हैं? अगर अंजाम नहीं दिया है तो तमाम शौत का इयादा करेगा। पूरा करेगा। वलौ क़तअहु लिक़ज़ाइ हाजतिन, लेकिन अगर किसी ने किसी हाजत के सबब उसे कता किया हो, यानी तोड़ दिया हो बीच में। नहीं समझे? आपको आगे पेशाब लग गया मौलाना करते करते, अभी 4 हुआ था, क्या करेंगे? आपने सही को तर्क कर दिया। लिक़ज़ाइ हाजतिन औ सलात फरीज़तिन, या नमाज पढ़ने के लिए। यानी मैंने नोटिस किया नमाज के औकात में क्या होता है, मसाज में भी लोग नमाज पढ़ने लग जाते हैं सब, लेकिन फिर भी कुछ जगह है अगर आप सही करना चाहें सही कर सकते हैं नमाज के औकात में भी, कि जमात हो रही हो, बस हम वहां से बाहर नहीं निकल सकते खाने काबा की तरफ, लेकिन हाँ अंदर अंदर आप सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही को तर्क कर दिया नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि हमसे कई बार हमारे साथ हुआ है कि हम सही कर रहे थे और सही करते करते पता चला कि नमाज, जैसे उम्रा करने गए हम और देर से आए तो देखा कि सही करते ही करते जो है नमाज होने लगी। सही है, कोई मसला नहीं, आप सही करते रहिए, बाद में नमाज पढ़िए आके। तो ये तब क्या करेंगे मौलाना, क्या तब भी फिर से करेंगे? नहीं, अब सलात फरीदतिन तम्ममहु, उस सूरत में आप उसे सिर्फ तमाम करेंगे। जैसे 4 कर चुके थे, वुजू करने चले गए आप, या आप चले गए नमाज पढ़ने के लिए, तम्ममहु तो उसे तमाम करे, यानी 5, 6, 7 करके उसे मुकम्मल कर दे। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया हो या किया है आपको यही नहीं मालूम, पहला 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, क्या करेगा? फिर से 1 से 7 फिर सही करेगा। अब देखिए वलौ ज़न्नल इत्माम फअहल्ल। हाँ मौलाना यहाँ देखिए, वलौ ज़न्नल इत्माम, अगर किसी को गुमान हो जाए पूरा होने का, कि सही पूरी हो गई, 7 चक्कर हो गए, फअहल्ला तो हालत हिल में आ गया। यानी एहराम उसने उतार दिया मौलाना,
وواقع اہلہو، اور اس نے اپنے اہلیہ سے کیا کیا؟ جمع بھی کر لیا. جی یعنی پورا جیسے احرام اس کا اتر گیا. وواقع اہلہو، اور اس نے اپنے صحیح ہے اہل سے رشتہ بھی بنایا. وقلم الاظفار، اپنے ناخنوں کو کاٹا. ثم ذکر نسیان شوطین، پھر اسے یاد آیا ایک شوط کے بھولنے کا. جیسے 6 ہی کیے تھے اس نے، ایک بھولا ہوا تھا اسے یاد آیا. اتم، تو اسے تمام کرے گا. وَيُكَفِّرُ بِبَقَرَةٍ، اور ایک گائے کا کفارہ دے گا. جی صحیح نا؟ ایک گائے ذبح کرے گا مولانا. اگر عمرے کا احرام ہے تو مکے میں ذبح کرے گا، حج کا احرام ہے تو اس کو مینا میں ذبح کرے گا ایک گائے. کیسے؟ کس صورت میں؟ جب اگر بھول گیا بھولے ہو، سے چھوڑ دے اور بھولنے کی اتمام صورت کر لے. بھول گیا اسے لگا کہ پورا ہو گیا، اور اس نے حالت ہل میں آ کے ناخن بھی کاٹے، بیوی سے بھی ملا. صحیح ہے. اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے تو کیا کرے گا؟ اسے تمام کرے گا اور ایک گائے کا کفارہ دے گا. وَإِذَا فَرِغَ مِنْ سَعْيِ الْعُمْرَةِ، اور جب انسان عمرے کی سعی سے فارغ ہو جائے، قصر، تو کیا کرے؟ تقصیر کرے. تقصیر جانتے مولانا کسے کہتے ہیں؟ بال کا کاٹنا. بال کا، تھوڑے بال کا کاٹنا. کہہ رہے ہیں وَإِذَا فَرِغَ مِنْ سَعْيِ الْعُمْرَةِ، جب انسان فارغ ہو جائے عمرے کی سعی سے، قصر، تقصیر کرے. وَأَدْنَاهُ، یعنی ادنى التقصیر، ان يقص اظفارہ، کہ اپنے ناخنوں کو کاٹے. قص یا قصوں کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے. ان يقص اظفارہ، اپنے ناخنوں کو کاٹے. او شیئا من شعرہ، یا اپنے کچھ بالوں کو کاٹے. یا اپنے بالوں کو کاٹے. وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور اپنا سر نہ مونڈے. چونکہ عمرے تمتع کے بعد سر کا مونڈنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اہل سنت حضرات کے یہاں جائز ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن ہمارے یہاں جائز نہیں. سنی حضرات عمرے تمتع میں بھی کیا کر لیتے ہیں؟ سر مڈا لیتے ہیں. وہاں آپ نکلیں گے تو باقاعدہ جو ہے لوگ آ جائیں گے 5 ریال میں 10 ریال میں، سر منڈوائیے سر منڈوائیے سر منڈوائیے، اور کتنے منڈوا بھی لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں منڈوانا جائز نہیں ہے. کیونکہ منڈوانا کب ہے؟ پھر 10 تاریخ کو. وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور اپنے سر کو نہیں مونڈے گا. فَإِنْ فَعَلَ، اگر یہ پاس تم نے مونڈ دیا. فَإِنْ فَعَلَ، اگر انجام دے دے یعنی سر مونڈ دے. کَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، تو اس پر ایک دم واجب ہو جائے گا، یعنی اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا. یعنی ایک بکری واجب ہو جائے گی مولانا. آئی سمجھ میں؟ وَكَذَا
لو نسیہ حتی احرم بالحج. علی عباس کہنا ہے وَكَذَا لَوْ نَسِيَهُ، اسی طرح کا کفارہ ہوگا اگر وہ تقصیر کو بھول جائے، تقصیر کرے ہی نہیں، کیونکہ تقصیر کے بعد ہی احرام اترتا ہے، صرف صحیح کرنے سے نہیں اترتا ہے، اس کے بعد جب آپ تقصیر کریں گے تب احرام اترتا ہے. وَكَذَا لَوْ نَسِيَهُ، اگر کوئی انسان بھول جائے حتی احرم بالحج، یہاں تک کہ حج کا احرام باندھ لے، تب بھی اس کو کیا دینا ہے؟ ایک بکری دینا ہے. اس کا بھی کفارہ کیا ہے؟ ایک شاہ. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا مولانا؟ لیکن آگا کتنے لوگ کیا کرتے ہیں کہ احرام اتارنے کے بعد میں تقصیر کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ احرام اتار کے ہوٹل آ گئے اور پھر طواف النساء کی 2 رکعت نماز بھی ہوٹل میں پڑھ لی اور تقصیر بھی وہاں کر لی. نہیں تو عمرہ ہی غلط ہے ان کا. ہے نا، غلط ہے نا یہ طریقہ. طریقہ نہیں، عمرہ ہی غلط ہے. اچھا جی ہمیں عمرہ مفردہ کی نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی ہے، جی. مقام ابراہیم کے پیچھے، نہ کہ ہوٹل میں. طواف کی، جی ہاں. چاہے وہ طواف کی جی نماز ہو یا واجب طواف کی، مستحب طواف کی نماز کا پڑھنا پورے مکے یعنی خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، خانہ کعبہ کے باہر نہیں. یعنی اگر آپ نے مستحب طواف کیا تو اس کی جو 2 رکعت ہے خانہ کعبہ میں کہیں بھی پڑھ لے پڑے. مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کی شرط نہیں ہے، لیکن واجب طواف کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ مقام ابراہیم کے مقام پیچھے، ابراہیم کے اور پیچھے. اس میں بھی کتنا؟ اس میں بھی وداؤٹ گیپ. وداؤٹ گیپ. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہوٹل چلے جائیں پھر آ کے 2 رکعت نماز پڑھے پھر سے آپ کو طواف کرنا پڑے گا. جی پھر سے طواف کرنا، طواف باطل، جب موالات ختم ہو گیا. جی آگا. ادھر طواف سے فارغ فوراً مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے آپ کو جگہ دیکھ کے نماز پڑھنی ہے فوراً. اس میں کسی طرح کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمرہ ہی صحیح نہیں ہے، 90-95 ہزار لگا کے جا رہا ہے، بیکار ہے. جی آگا. وَكَذَا لَوْ نَسِيَهُ، کہاں گیا مولانا؟ وَمَعَ التَّقْصِيرِ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ. اور تقصیر کے ساتھ جیسے ہی آپ تقصیر کر لیں گے، يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. أَحْرَمَ مِنْهُ، جس سے اس نے احرام کے بعد کیا ہوئی تھی؟ اس پر حرام ہوئی تھی. وہ تمام کی تمام چیزیں کس کے بعد ہوگی؟ سعی کے بعد نہیں ہونا، تقصیر کے بعد. تقصیر کے بعد جیسے عمرہ مفردہ بھی کوئی کرتا ہے تو تقصیر کے بعد باقی محرمات ختم ہو جائیں گے. جب طواف النساء کر لے اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو پھر زوجہ بھی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال. ورنہ کیا ہے؟ اس کے لیے مشکلات بنی رہیں گی. اور تقصیر کا مروا پہ کرے، کہیں اور کر سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ مروا میں کرے. کیا مشکل ہے؟ کوئی منع تھوڑی کرتا ہے. جی چونکہ جب تک تقصیر نہیں کریں گے تب تک ہم طواف النساء بھی نہیں بجا لا سکتے. نہیں سمجھیے آپ؟ یعنی تقصیر کرنے کے بعد میں ہی طواف النساء ہوگا. جی، سعی کے بعد تقصیر کے بعد طواف النساء. جی تو اگر کوئی سعی کر رہا ہے پھر طواف النساء کر رہا ہے پھر ہوٹل جا کے کیا کر رہا ہے؟ تقصیر کر رہا ہے. نہیں صحیح ہے. جی بیچ کا واجب کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. اب ایسا تھوڑی کر سکتے ہیں کہ الحمد سورہ کے بعد سجدہ کر لیں سیدھے پھر کھڑے ہو جائیں، رکوع کو بیچ میں کیا کریں؟ چھوڑ دیں. ممکن نہیں ہے. تقصیر ایک عمل ہے، اسے جی ہلکے میں کیوں لے رہے ہیں؟ اور تقصیر کے بعد ہی جو احرام آپ نے میقات سے باندھا تھا، 25 چیزیں حرام ہوئی تھیں. 3 چیزیں میرے خیال سے اس کے بعد، یعنی خوشبو،
خوشبو بھی حلال ہو جاتی ہے تقصیر کے بعد. خوشبو حلال ہو جائے گی، طواف النساء کے بعد جو ہے بیوی حلال ہوگی. بس ایک حرام، دو حرام بچتا ہے اس کے بعد. شکار تو ہمیشہ رہنا ہے، جب تک حرم میں ہے شکار حرام ہے آپ کے اوپر. حرم میں یعنی جتنے جو حدود حرم ہیں اس میں آپ کے لیے شکار جائز نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ تو ومع التقصیر، تقصیر کے ساتھ ہی یحل من کل شیء احرم منہ، جس سے بھی اس نے احرام باندھا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں اس پر کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی. الا الصید، سوائے شکار کے. ما دام فی الحرم، جب تک وہ کس میں ہے؟ حرم میں ہے. تو حرم کا احترام باقی رہے گا. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَتَشَبَّهَ بالمحرمین، صحیح ہے، اور مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ شباہت اختیار کرے احرام والوں کی. ہاں دیکھیے ابھی جیسے پابندی لگا دی گئی ہے نا وہاں پہ، مرد حضرات بنا احرام کے کپڑے کے عام دنوں میں بھی خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو احرام کا لباس پہن کے ہی جانا ہے، اس کے بنا خانہ کعبہ میں نیچے انٹری نہیں ملتی ہے. تو آپ بھلے احرام کی حالت میں ہوں نہ ہوں، کپڑے کے طور پر احرام باندھ کے ہی انٹری ملتی ہے نیچے. اگر نیچے گراؤنڈ فلور پہ جانا چاہتے ہیں آپ خانہ کعبہ میں، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ تو جانے دیں گے آپ کو عام کپڑے کرتے پاجامے پینٹ شرٹ میں، باقی نہیں جانے دیتے ہیں عام دنوں میں. تو کہنا ہے لیکن ویسے بھی مستحب ہے، یستحب لہ ان یتشبہ بالمحرمین، احرام والوں کی شباہت کا اختیار کرنا مستحب ہے. فی ترک لبس المخیط، کس چیز میں؟ سلے ہوئے کپڑے کو ترک کرنے میں. آپ کا احرام اتر گیا ہے لیکن اس کے باوجود مستحب ہے کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں، اور جو احرام میں ہوتے ہیں ان کی طرح آپ شباہت اختیار کر کے رہیں. والحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھیے اس نے کام کو مجھے آسان کر دیا. مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں، ہم سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ چیٹنگ نہیں ہے، یعنی سعودی حکومت ابھی بنا احرام کے گراؤنڈ فلور پہ انٹری نہیں دیتی. سمجھ گئے؟ جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں جانے کے لیے احرام کا لباس پہننا ضروری ہے. ہم نے جو احرام باندھا وہ احرام تو اتر گیا، اب ہم ہوٹل سے خانہ کعبہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں انٹری ملے ہم کیا پہن کے جا رہے ہیں؟ لباس کا، احرام کا لباس پہن کے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے یہ چیٹنگ نہیں ہے، سعودی حکومت چاہتی ہے کہ یعنی احرام والے آئے، ہم احرام میں تو نہیں ہیں لیکن احرام کا کپڑا ہم پہنے ہوئے ہیں. صحیح ہے، تو کیا یہ ہم دھوکہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن یہاں ہمارے پاس دیکھیے کام آسان کر دیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ احرام والوں کی شباہت اختیار کریں اور سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے. والحمدللہ رب العالمین.